اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں. سید فرحان رضا، اس کے بعد کنفیوز مسلم، پھر سناتنی اور پھر ابو شاکر. جی سید فرحان رضا صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت خوشی آپ سے آن لائن بات کر کے آپ السلام کا کنٹینٹ سنتے ہیں. اٹس این آنر. مفتی صاحب, I'm obviously like I'm Muslim. I'm by birth Muslim. I'm obviously still Muslim. مفتی صاحب دو تین سوال ہیں. obviously I'm not here for an argument, لیکن questions ہیں تو پلیز اس کو آنسر کر دیجیے گا. مفتی صاحب ایک تو میرے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ جو ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں، تو مفتی صاحب آیا یہ امتحان جو ہے یہ علم کا امتحان ہے یا یہ پریکٹس کا امتحان ہے؟ آپ سمجھ گئے میرا کویشچن یا میں اس کو ایلوبریٹ کروں؟ ہاں اس کو فردر ایلیبریٹ کریں. ہاں جی تو مفتی صاحب مطلب یہ کہ مطلب ایک تو اس کو سمجھنا ہے نا، مطلب obviously ہمارے جو اسلام کی کافی ساری انٹرپریٹیشنز ہیں، اور یہ اتنا مطلب honestly اتنا زیادہ کلیئر کٹ نہیں ہے. مطلب اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اس میں انٹرپریٹیشن کی اسپیس ہے تبھی ہوتی ہے نا. تو مطلب اس کو سمجھنا جو ہے وہ اصل امتحان اسلام کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، یا صرف امپلیمنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اس کو مطلب اٹ ٹیکس اے وائل کہ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے نا. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا مولانا مودودی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. دیٹس لائک سیاسی جو تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں. پھر غامدی صاحب کی ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. پھر ہماری جو دیوبندی علماء کرام ہیں ان کی مطلب ٹوٹلی نہیں، لیکن اس میں obviously ڈفرینس تو ہے نا. تو مطلب بینگ ایز اے مسلم ہمیں پہلے یہ سارا پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے والا ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دوسرا مے بی اب مجھے نہیں پتا میں سے ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. دوسری مطلب ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو obviously I can مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان تھا نا کہ کلیئر کٹ جس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا کہ اچھا یہ 5 فرائض ہیں، یہ چیز کریں گے آپ اسلام کے اندر ہوں گے، یہ چیز کریں گے اسلام سے باہر ہوں گے. دینی مذہبی تعبیر اس کی ایگزیکٹلی یہ ہے، اور مطلب وہ کلیئر کٹ ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی مولانا صاحب، وہ بھی تو ہو سکتی تھی نا. تو مطلب جینرک اسٹیٹمنٹ جو ہے تو وہ ہے جو کہ there are potentially open to a lot of different kinds of interpretations and a lot of different meanings. پھر احادیث ہیں تو احادیث کا بھی کلیئر کٹ نہیں بتایا ہوا کہ بھائی احادیث جو ہے اسلام میں کہاں لائق کرتی ہیں، اس میں کون سی ٹھیک ہے. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر احادیث بھی ہماری 200 سال بعد آئی ہیں. آپ میرا کویشچن سمجھ گئے؟ تو اس کو پہلے سمجھنا جو ہے یہ چیلنج ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا تو پھر آسان ہے. لیکن کیا اس چلیں سمجھنا میں بھی اب آپ کا تفصیلی سوال آ گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری فیلسیز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوا ہے. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ پہلے سمجھنے پر امتحان ہوگا یا عمل کرنے پر. تو سمجھنا اور عمل کرنا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والا ایک سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ سمجھیں گے اس کے بعد اتنے عمل نہیں کریں گے پھر عمل کرنا شروع کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. یا پہلے عمل کر لیں گے اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ایسا بھی نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اور پھر دین کے اندر پریکٹس کے اعتبار سے بھی ہائرارکی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ کی جو فنڈامنٹلز ہیں دین کے وہ کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ بھائی 4 عبادتیں ہیں 4 طرح کی، اور اسی طریقے سے شہادت کا اقرار ہے، اور پھر ایمانیات کے اندر خدا کے ایک ہونے کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے ملائکہ کا، اور تقدیر کے اوپر یہ ایمان لانا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور 1 گھنٹے کیا 4 منٹ کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی زندگی نہیں گزارنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے. اب یہاں یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن سے آپ کا سفر شروع ہوا. اب آپ جب آگے بڑھے تو آپ آگے فیملی لیول کے اوپر، اور فیملی لیول سے آپ آگے بڑھے تو آپ آگے سوسائٹی لیول پر، سوسائٹی لیول سے آپ آگے تو قوم کے لیول پر، ایک سویلائزیشن کے لیول پر آ گئے. جیسے جیسے آپ کا سفر آگے بڑھتا رہے گا آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی اور اس اعتبار سے عمل بھی ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم انڈیویجولی عمل نہیں کر سکتے چونکہ ان کا تعلق پوری قوم سے ہے. مثال کے طور پر جو پولیٹیکل جو ہماری گائیڈنس ہے اسلام میں اور آپ اگر اپنے طور پر چاہیں کہ ہم پولیٹیکل اسلام کو نافذ کر دیں، پولیٹیکل اسلام بھی اصل میں ویسٹرن ٹرم ہے، لیکن اسلام کی جو سیاسی تعلیمات اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نافذ کر دیں تو نہیں کر سکتے.
اس کا تعلق اس سے ہے کہ پوری امت اس میں متفق ہو جائے, یا کم سے کم یہ کہ اکثریت اس کے اوپر متفق ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ جو اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہیں اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو امتحان ہے وہ انڈیویجول کا نہیں ہے, یہاں یا پریکٹس کا نہیں ہے, یہاں پر علم کا ہے کہ آپ کو کم سے کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہے وہ کیا ہے. رہی بات عمل کی, تو آپ انڈیویجولی عمل نہیں کر سکتے. آپ اکیلے کسی چور کو دیکھیں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, آپ کسی قاتل کو دیکھیں تو اس پر قصاص نافذ نہیں کر سکتے. یہ کام حکومت کا ہے, اور آپ اور میں حکومت نہیں ہے, تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹیپ بائی سے پوری ایک ہائرارکی ہے. اب یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا. آپ نے جو دوسرا سوال کیا وہ یہ کہ بھائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر کے چیزیں بتا دیتا, اور اس کے اندر اس نے کنفیوژن کیوں رکھا یا ایمبیگوٹی کیوں رکھی ہے. تو ایمبیگوٹی کا لفظ زیادہ بہتر ہے کنفیوژن کے بجائے. تو یہ یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے, ہم عام لوگ ہیں, بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے لیے ایمبیگوس ہوتی ہیں, لیکن جو علماء کا طبقہ ہے, مجتہدین کا طبقہ ہے, ان کے لیے وہ چیزیں ایمبیگوس نہیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. حدیث میں آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات, کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں, جو انسان میں کنفیوژن پیدا کر سکتی ہیں. اب جو چیزیں مشتبہ ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر مان لیجئے ایک عام آدمی ہے اور اس کو کنفیوژن اس لیے ہوا کیونکہ اس نے کسی مفتی سے, کسی عالم سے پوچھا نہیں ہے, اس لیے کنفیوژن ہوا, تو اب ایسی چیز سے بچنا اور اس سے رکنا اس کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کنفیوژن آپ کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ کا کنفیوژن اس لیے ہے کہ آپ نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام کر لو, دوسرے مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو, تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں اور وہ کام نہ کریں, چونکہ دو کنفلکٹنگ فتاوا ہمارے سامنے آ گئے. یہ اس صورت میں جبکہ ہم ایک عام آدمی ہوں. اگر ہم عالم ہو, مجتہد ہو, اجتہاد کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں, اب کنفیوژن کس وجہ سے ہوگا؟ اس کی دو وجہیں. پہلی وجہ, اگر کنفیوژن اس لیے ہے کہ میں مجتہد ہوں, مثلا میں نے اجتہاد ہی نہیں کیا اپنے لیزینس کی وجہ سے, تو اس مشتبہ چیز کے بارے میں میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر حال میں اس سے بچوں, اس سے بچنا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ میں نے کاز کیا ہے, یہ میری وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ کنفیوژن اس لیے ہوا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا لیکن کانفلکٹنگ آرگیومنٹس ہیں, ایک آرگیومنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے, دوسرا آرگیومنٹ کہتا ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے, تو اب مستحب اور بہتر یہ ہے کہ میں اس چیز سے بچوں. تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے مکمل ایک گائیڈ لائن دے دی. اب آپ کا ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ یہ کانفلکٹنگ آرگیومنٹس ہونے ہی نہیں چاہیے. کانفلکٹنگ آرگیومنٹس ہونے ہی نہیں چاہیے کہ کسی بھی وجہ سے مجتہد کو بھی کوئی کنفیوژن ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹنگ آرگیومنٹس ہوتے ہیں اس سے امت میں زحمت نہیں ہوتی, اس سے امت کے اندر سوچ کا, اس سے امت کے اندر پروگریس کا اور آگے بڑھنے کا موقع امت کو ملتا ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیجئے, ایک مثال نہیں, بہت ساری بتیری مثالیں ہیں, لیکن ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا اس کی, فائنانس کی. فائنانس کے مسئلے میں ہماری تقریباً فقہ کی یا حدیث کی ہر کتاب میں کتاب البیوع چیپٹر آف فائنانس ملتا ہے آپ کو, اور اس کے اندر حدیثیں اور مسائل ہیں. آپ فقہ حنفی کی کتاب اٹھا لیں, فقہ شافعی کی, مالکی کی, حنبلی کی, ہر جگہ آپ کو چیپٹر آف فائنانس ملے گا. اب جب ماڈرن دور میں کیپٹلزم کی وجہ سے سوسائٹی مارکیٹ بالکل نہیں آئی اور اس کے اندر نئے مسائل آئے, بینکنگ آئے, یہ ساری چیزیں نئی آئیں, تو اب فقہا نے ہمارے اس دور میں اجتہاد شروع کیا کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو یا ہماری جو فقہ فائنانس ہے اس کو کمپیٹیبل بنائیں آج کے دور کے مطابق. تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ ہم بہت سی, مثلا ایک حنفی اسکالر ہے تو انہوں نے مثلا 90% چیزیں حنفی اسکول سے لے لی, لیکن اگر کہیں گاڑی پھنس گئی تو انہوں نے کہا بھائی شافی اسکول غلط نہیں ہے, شافی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اہل باطل ہیں, ہم نے وہاں سے کوئی چیز لے لی, مالکی اسکول سے کوئی چیز لے لی, اور اس طریقے سے ہم نے اس کو کمپیٹیبل بنا دیا. تو اس سے مجھے بتائیں کہ کمپیٹیبلٹی جو کہ اسلام کی آفاقیت اور اس کا جس کی جو یونیورسلٹی ہے یہ اس سے ثابت ہوتی ہے. اگر مان لیں ایک ہی بات ہوتی تو ہم کبھی بھی کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے تھے. یہ جو کئی باتیں اس کی وجہ سے ہم کمپیٹیبل ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. بالکل. مفتی صاحب, ویلیوز ایوری ٹائم, ایک کوئک کوسچن بس, میں پھر اس کے بعد سائن آف کرتا ہوں, آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو. مفتی صاحب ایک چیز یہ کہ مفتی صاحب ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ماشاءاللہ آپ بھی اتنا اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, دوسرے علماء کرام بھی آن لائن کنٹینٹ بنا رہے ہیں, تو
ان سب کے بیچ میں تھوڑا سا وہ عزت کا رشتہ, مطلب ڈفرنس آف اوپینین اپنی جگہ پہ, لیکن عزت کا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس طرح ہمیں کیوں ایکسٹریم نظر آتا ہے کہ میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کروں کہ مطلب ایک عالم جو ہیں وہ آن لائن کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا کنٹینٹ کریٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب جو ہے وہ بالکل لبرل ہیں, یہ بالکل آؤٹ ہیں, دوسرے پھر دوسروں کے بارے میں کہہ سکتے. ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یونیورسلٹی ہے, اس میں اسپیس ہے, اس میں اوپننس ہے, تو ٹھیک ہے, بس ان کا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے, آپ کا اپنا ہوگا, دوسرے مفتی صاحب کا کوئی اپنا ہوگا, ہم دیکھ لیں گے, ہم جس کو فالو کرنا چاہیں گے کر لیں گے, جو ہمیں جس کی بات نہیں سمجھ آئے گی ہم کسی اور کا فالو کر لیں. ان میں تھوڑا سا محبت کا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. دیکھیں, آرگومنٹیشن کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. آرگومنٹ تو ہوتا ہے اور ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. سوری کٹ کروں, آرگومنٹس کا مراد نہیں, مطلب وہ الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں. چلے میں الفاظ کی بھی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو 4 مسلکوں کی مثال دی ہے. ایک عرصے سے, گزشتہ 50-60 سال سے, بلکہ میں کہتا ہوں 150 سال سے, ہمارا جو بر صغیر کا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کا جو ماڈرنسٹ کا جو لٹریچر تھا نا, اس میں ہمیشہ جو یہ لوگ تھے, یعنی جن کو ہم کہنا چاہیے ٹریڈیشنل مسلمز, ان کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ ارے ان کے ہاں تو اتنی تقسیم ہے, ارے ان کے ہاں تو 4 مسلک ہیں, حنفی, مالکی, تو آج تک متفق نہیں ہوئے. ابھی میں نے آپ کو مثال سے ثابت کر دیا کہ حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, ان میں جو اختلاف ہے وہ اوپینین کا اختلاف ہے, اور عزت اور احترام اتنی ہے کہ جب ہم امام شافعی کا نام لیتے ہیں تو امام شافعی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں, امام مالک کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں, احمد بن حنبل کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ, اور امام کا لفظ لگاتے ہیں, چاہے ہم ان کی 100% بات کو نہ لے رہے ہوں. اس سے زیادہ عزت کیا آپ کسی اور جگہ یا کسی اور اس میں اسٹریم میں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے. یہ ایک ہماری روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شروع سے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ اختلاف ادب کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ بعض مرتبہ اختلاف اس ادب سے ہٹ جاتا ہے. وہ کیوں ہٹتا ہے؟ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل روایت ہیں, یعنی جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں, ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اختلاف کریں گے تو سامنے والے کے ساتھ امام اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ لگا کر کریں گے. پھر آخر ایسا کیوں نہیں کرتے بعض لوگوں کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ بھئی مفتی صاحب نے فلاں آدمی کو لبرل ماڈرن کہہ دیا, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فلاں آدمی ہے وہ ٹریڈیشنل مسلمز کو کیا کیا کہہ رہا ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب تو آئے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ ایسے ہیں جو بیکورڈ ہیں. کیا اگر ماڈرنسٹ ایک برا لفظ ہے تو کیا بیکورڈنس ایک اچھا لفظ ہے؟ آپ جو ہے ٹریڈیشنلز کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ہے, ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر مسائل ہیں, ان کی وجہ سے مسلمان امت جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے, انہوں نے امام غزالی کا دامن تھاپ لیا, ابن رشد کا دامن نہیں تھاما, لہٰذا ہم چاند پہ نہیں پہنچ پائے, وغیرہ وغیرہ نانسنس جو آتی ہے. تو جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات ہوگی تو اس کے مقابلے میں تو جواب دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کو توفیق دے, جس طرح سے آپ جتنا اچھا کام کریں. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت.